لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اے معزز و محترم حاضرین و سامعین
ماشاءاللہ علماء کرام محفل پاک تشریف فرمانے اس مسجد دے امام صاحب اور خطیب صاحب میرے نال بیٹھے ہوئے نے عزیزم افتخار اور انہاں دے بھائی جان نے مل کے انہاں دے بچیاں نے مل کے اپنے بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے ماشاءاللہ اللہ کریم انہاں دے والد محترم نو انہاں دی والدہ نو یا جڑے بھی انہاں دے خاندان وچوں فوت ہوئے نے اللہ انہاں جنت الفردوس نصیب فرمائے علامہ صاحب نو حاجی صاحب نے کیا خیال ہے حائدہ ماشاءاللہ کیڑے نے ہو انہوں نے آکھیا ہے کہ حج کرنا تو حج بدل اپنے والدین دی طرفوں کروانا اے مشروع ہے یعنی اگر کسی دا والد صاحب نصاب سی او دے تے حج فرض سی اور انہیں حج نہیں کیتا تے او دی طرفوں کسی عالم دین نو پیسے دینے کہ تسی حج بدل کر دے انہاں دی طرفوں اور انہاں دا ثواب انہاں چلا جائے اے بہت بڑا عمل ہے تو انہاں نے اس مسجد دے جو عالم نے ہاں ساڑھا اپنا بلی آیا بھی صوفی ماشاءاللہ نیک آدمی محبت بھرا آدمی انہوں نے حج دا پیکج دیتا ہے اجے بندے آندے نے مولوی بنا کے چھوڑان کرنا کی ہے بندے آندے نے مولوی بنا کے کی کرنا ہے مولویاں تھوڑیاں موجہ نے ایک حضور دی غلامی جنت بھی ملنی تے دنیا چ بھی موجہ اللہ تعالیٰ ساڑھے افتخار تے راضی ہو گیا افتخار ساڑھا مرید ہے اور نال تو انہیں بھی پتہ ہی ہونا ہے کہ افتخار ہر سال سانو عمرے تے گلدا ہے ہاں ہر سال بلا ناغا تو اے محبت انہاں دی اللہ پاک انہاں نو برکت دے وے اور اللہ پاک انہاں نو خیر عطا کرے اور ساریاں بندیاں نو علماء نال اسی طرح محبت دی توفیق دے وے اے ساتھیو اے عزیزو میں جو آیا کریمہ پڑھیے او دے مطابق ہی توڑے نال گفتگو کرنی ہے اگر آپ نے غور فرمایا میں کوشش فل کران گا بھی تو انہوں محبت نال گل سمجھا سکا میں مطلب ہے کہ حکیم 42 سال دا ہو گیا تو 42 سال بندے دی عمر ہو جائے تو ان دے قوا جڑے نا وہ اتنے مضبوط مڑ نہیں راندے اس واسطے میں تھک شک جانا جس لئے تھک پیا باس کر چھڑ سا ہاں
لیکن میرا دل کرتا ہے بھی سر پر جو بیٹھے ہیں کوئی دین دیاں تبلیغ دیاں گلاں چار ہو جائیں تاکہ جڑے ساڈے بچے نے وہ جو آئے بیٹھے نے کچھ انہوں دین دی سمجھ آ جائے فائدہ ہو جائے گا اور اس محفل دا ثواب جڑا ہے وہ انہاں دے والد صاحب تک ہے عقیقہ بھی بچیاں دا کیتا حجی افتخار نے تو عقیقہ کرنا سنت ہے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہا کہ جو بچہ ہوندہ ہے وہ مرتہن ہوندہ ہے اپنے عقیقے دا جدو اس دا عقیقہ کر دیتا جائے پھر وہ اپنے والدین واسطے شفاعت کر دے تو عقیقہ کرنا سنت ہے اے سنت ہے کہ تسی جانور ذبح کر کے او دا گوشت ونڈ دیو لیکن جے کو پکا کے ونڈ دے تو اس تھوڑا جا اور اگن کام کیتا کیونکہ اس نے پھر باقی خرچہ بھی کھانا لیا دا بچا لیا نا تو ماشاءاللہ اے انہ دی محبت ہے اور انہ دا پیار ہے اللہ دے دین نال کہ کوئی بھی جو کم ہے حضور دا حکم ہوئے اللہ دا دین ہوئے اس نو کر دیتا جائے عقیقہ اظہار تشکر بھی ہے اللہ دی بارگاہ کہ اللہ نے ساڑھے تے کرم فرمایا ہے حضرت آپ ٹھیک ہو آپ دی صحت مبارک ٹھیک ہے ماشاءاللہ اگر آپ مناسب سمجھو تو کرسی لے آئیے چلو آپ ایزی ہو گئے تشریف فرما ہو جو میں اپنے سارے دوستان اجازت ہو گئے تو کچھ چل کے اللہ کر لی اس سارے جڑے علماء نے نا بیٹھے یہ میرے تو زیادہ علم والے لوگ نے لیکن انہوں دی یہ محبت ہے کہ وہ میرے کو چار گلاں سننا چاہتے ہیں تو اگر وہ علماء شفقت کرن تو ساڑھے جے بندیاں واسطے اعزاز ہوندہ ہے ایسی صوفی لوگ ہیں یہ عالم لوگ نے تو علماء جڑے ہوندے نے وہ ایسیاں ہستیاں نے کہ یہ ستے بھی پہ اونتے نہ دا ثواب لکھیندہ رہندا ہے عالم دا سونا میں عبادت ہے جتنا یہ وڈیاں چیزاں ہوندیاں نے جڑے حضور دے دین دے خادم ہوندے نے کوئی بھی محکمہ مثال دینا تو آنا ہیلتھ دے پولیس دے فوج دے تو اس محکمے واسطے بندے اس محکمے دے وڈے لوگ چندے نے لیکن جنہ حضور دے دین نے نوکری کرنی ہوئے وہ بھی چنے جاندے نے ہاں جی وہ بھی ایویں دھکے نال کوئی نہیں آکے مسلح تے کلوندہ چنے جاندے میرے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہی خیرن حضرت معاویہ اس حدیث دراوی نے ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہی خیرن یفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس کو خیر دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں کتنی وڈی سعادت ہے کہ واللہ یختص برحمتہ اللہ چون لیندہ ہے انہاں بندیاں جنہوں اللہ دین دا علم دینا ہوئے یہ چنے لوگ ہوندے کسے بھی عالم دین صحبت دو گھڑیاں بے کے دین سیکھنا ساری رات دی عبادت تو زیادہ فضیلت رکھتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو تو صحابہ عرض کی تھی قالوا وما ریاض الجنہ
سنیا وہ جنت دے باغ کیڑے نے؟ فرمایا مجالس العلم والعلماء، جتھے عالم دین بہ کے دین دیاں گلاں پیا کردا ہوئے وہ جنت دا باغ بن جاندی ہے جگہ۔ واہ حضور دے غلاموں تہاڈی کیا شان ہے۔ میں ایک جگہ تے پڑھ رہا سا کہ عالم دین دے جنت وچ بھی لوگ محتاج ہون گے، یعنی جنت میں جان والیاں بھی عالم دین دے محتاجی ہونی ہے اتھے بھی، حالانکہ یہ سنیا ہے میں جنت وچ کسی دی محتاجی نہیں، اور اتھے عالم دین دی لوڑ ہونی۔ کی لوڑ ہونی؟ جدو اللہ بندیاں جنت والیاں اہل جنت تو پوچھن گے کہ اے اہل جنت میں تو اڈے تے راضی ہاں، جنت ہر شے ہی ہے، پر کوئی ایسی شے ہوئے جیڑی تساں نہ پائی ہوئے تے منگنا چاندے ہو تو میں تو انہوں بھی دیاں دا منگو۔ اس لئے پھر عام لوگ ایک دوجے لو تکھن گے با کی منگیے، تو آکھن گے سان جو پتا کوئی نہیں، کسی عالم نو ڈھونڈ کے پوچھ لو منگنا کیے۔ پھر وہ عالم دین جنت چو تلاش کر کے انہاں کو جان کے کہ حضرت سن دسو اسی خالق کائنات کو کی منگیے جڑا ایتھے نہیں کہ اسان عطا کرے۔ یہ رتبہ ہے دین دے علماء دا۔ اسی تے تاں انہاں نال محبت کرنے ہیں بکو اگلا ساڈا کام سیدھا ہو جائے، اپنی آخرت صحیح کرنا واسطے علماء نال محبت کریا کرو۔ یہ بڑے درویش تباہ لوگ میں بڑا علماء کرام بس میں ایک گل علماء نہ دارانا اکثر یہ نہیں تو کوئی دوست اس گل دا شکوہ کر دے پائے جاندے بس ہاں جی انتظامیہ والے دین دے کچھ نہیں انج نہ کریا کرو۔ اسی کوئی انتظامیہ والے آستے نمازاں پڑھانے ہیں، اسی کوئی اذانہ سرگی ویلے انتظامیہ والے آستے اٹھ کے دینے ہیں۔ ساڈا سودا انتظامیہ نال نہیں، ساڈا سودا مدینے دے تاجدار نال ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ ہون کیوں اسی جائیے دنیا جو دسنے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہون اسی کیوں مڑ دوجیاں کو جائیے ایک در تجھو منگیا بیٹھے رہو۔ انتظامیہ کہڑے باغ دی موڑی ہوندی ہے، بس انتظامیہ دے مرہونے منت ہے نہیں، ساڑھی ڈیریکٹ گل مدینہ شریف ہے۔ علماء دیاں ڈیوٹیاں اتھو لگ دیاں سائیں پسند کر دیں بھائی نو ایتھے ہونا چاہیے، اتھے سائیں ڈیوٹی لا دیں دیں جی۔ شاہ عبدالحق محدث دل بھی فرماندن میں جدو مدینہ شریف علم پڑھ کے فارغ ہو گیا تو میں مسجد نبوی شریف روضہ رسول دے سامنے بیٹھا رہندا سا، تو ایک دن آپ فرماندن میں نے اونگ آئی تو خواب حضور تشریف لائے اور فرمایا عبدالحق ہندوستان چلا جا اور جا کے میرے دین دی خدمت کر۔ آپ فرماندن میں خواب چیرد کی تھی یا رسول اللہ من تے آپ دا روزہ ویکھن دی عادت پئی، جدو دل اداس ہوندہ ہے تو میں آپ دا روزہ وینا، جب میں اتھے ٹر گیا تو پھر کیویں میں آواں گا تو کیویں تکاں گا۔ میرے نبی نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا، جدو تیرا دل کرے تیرے نال وعدہ ہے مسلح تے بے کے اکھاں بند کریں اگے روزہ وینا ہے، روزے والے دا دیدار ہوندا رہے گا۔ اے رتبے نے حضور دے دین دے علماء دے۔ میں پڑھ رہا سا کوئی اتنا ذہین آدمی نہیں میں، لیکن مطالعہ دے دوران جیڑی چیز میرے ذہن نو اچھی لگی وہ وچ پک جاندی ہے نہیں نکلدی۔ پھر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عالم دین فوت ہوئے تو نہ تو کسی پوچھا بھی اللہ تو ان جنت دے چھڑی، انہاں کیا دے چھڑی؟ فرمایا کیڑے عمل تے؟ فرمایا میں ایک دن کتاباں چکیاں سنت بارش ہون لگ پئی تو میں کتاباں اتے جھک گیا، کتاباں اتے جھک گیا کہ بارش میری کمر تے وسدی رہے،
حضور دے دین دیاں کتاباں نہیں نہ تے بارش نہ وسے فرماندے میرے رب نے میرے اس جھکنے دی وجہ تو میں جنت دے چھڑی ہے واہ حضور دے دین دے خادم جیڑا صرف کتاباں تے جھک جائے وہ جنت تے رب ان دے چھڑ دے جے حضور دا دین اپنے سینے چ رکھیا ہویا اس خادم دین مصطفیٰ دا کی رتبہ اسے کہ میں انہاں علماء نہ انہاں ہنتے ایتھے کوئی نہ تھوڑے جے چند بیلین تے اگئی درویش نے میں آنا اے علماء ملت اسلامیہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا جس انتظامیہ لو تکنا ہے اس آیت دا مصداق بن جانا ہے کیوں اسی انتظامیہ لو تکیے اپنے دکھڑے بھی حضور نو سنایا کرو تے اپنی تنخواہ بھی ودانی ہوئے تے ادو ہی تکیا کرو ساڑیاں گلاں حضور نال نے جدو حضور نال گلاں کیتیاں ان تے مڑ سائیں تے ایمان تے عقیدہ پختہ ہوئے تے سائیں کرم فرما چھڑ تنے گل تے ساریاں تو وڈی ہے یہ درویش نو دولت نال کی غرض ہے دیوے تے ٹھیک ہے نہ دیوے تے تامی سائیں دی مرضی دیوے تے راضی ہیں نہ دیوے تے بھی بالے راضی ہیں جنہاں جتنی بالی دینی سونا حساب بھی تے لینا سنا بھائی جی ابا 100 روپیہ دے کے بازار گلے تے ہوں دیا پوچھتا نہیں بات کدے لائے نہیں تو سائیں بھی جتنا جتنا دینا ہے اس پوچھنا ہے کتھے کتھے لایا جائے دسو حضور دے دین دے خادم اس رتبے دے حامل ہوندے حضور نال مصافحہ کرنا تے نہیں لیکن حضور نے فرمایا جڑا عالم دین نال مصافحہ کرے گویا کہ اس نے رسول اللہ نال مصافحہ کیتا ہے یہ حدیث موجود ہے ایڈا وڈا رتبہ ہے عالم دین دا کہ صرف عالم دین اللہ تک لینا بھی عبادت ہے جی عالم دین دا چہرہ تکنا عبادت ہے عالم دین کو بہنا عبادت ہے عالم دین نو پانی پلانا کھانا کھلانا عبادت ہے یہ سارے احادیث مبارکہ وچ مفاہیم موجود نے جو میں عرض کر رہے ہیں آپ دے سامنے میرے نبی پاک سرکار تو پوچھا گیا ما حد العلم سونے یہ علم دی حد کی ہے جتھے گیا بندہ عالم ہو جاندہ ہے ما حد العلم علم دی کی حد ہے جتھے اپڑ جائیے تھے عالم ہو جائیے حضور نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا کان فقیہا جس نے میریاں 40 گلاں یاد کر لیاں حضور دی زبان اقدس و اطہر و انور چو نکلن والیاں 40 گلاں جس نے یاد کر لیاں قیامت والے دن او علماء دی صف چھٹایا جائے گا فَقُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا حضور فرماندے میں اس دی شفاعت بھی کرانگا اور اس دی گواہی بھی دیاں گا یہ ہے عالم دین اے رتبہ عالم دین دا دنیا اتے کونے جڑا قدم دھرے قبرستان تے اللہ مردیاں آکھے بینت وضعہ بٹا دے فرشتیاں آکھے صرف ایک ہستی ہے عالم عالم قبرستان چو صرف لنگ جائے تو اللہ سارے قبرستان تو عذاب اٹھا دیندہ ہے کہ فرشتوں میرے دین دا عالم آیا ہے توقیر عالم دین دی اند اللہ کہ عذاب اٹھا دے اتنے عالم دین دے قدم برکت والے ہوں دے میں عزیزان محترم عالم دین جدو لکھ دے تو جس
سیاہی نال او لکھدا ہے نا حدیث شریف دی کتابت کردا ہے، اس سیاہی دا رتبہ شہید دے خون تو بلاندے. آپ نے سمجھ آئی؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے نے، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، بہت سخت ذہن دے عالم سے، علم حدیث دے بہت بڑے امام نے ابن الجوزی. جدو فوت ہون لگے نا، وہ حدیث شریف لکھ دے ہوتے سے قلم نال، تے حدیث لکھن واسطے قلم گھڑ دے آئے. وہ جڑی گھڑدیاں ہویا اگوں بورا لاندا نا، وہ نہ سنبھال کے رکھیا ہویا سی. جدو فوت ہون لگے تو انہاں وصیت کیتی کہ جڑا مینوں غسل دینا واسطے پانی گرم کرنا ہے وہ ایناں دی اگ نال گرم کریا ہے، کیونکہ یہ عام بورا نہیں، یہ حدیث لکھن والی قلم دا بورا ہے. دے نال جڑے پانی گرم ہونا ہے اس پانی وچ بھی شفا ہونی اور برکت ہونی. اے لوگو، علماء نال محبت رکھیا کرو، علماء نال پیار کریا کرو. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی عالم دین فوت ہوندا ہے تو تمام دنیا دے جاندار حتی الحوتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندر دے پیٹ وچ رہن والیاں مچھلیاں بھی اس عالم واسطے مغفرت دی دعا کر دیاں. عزیزو، چونکہ میرا موضوع اور ہے تے تسی تھک نہ جاؤ، اس واسطے اتنی عرض کرنا کہ علماء دین دا بڑا رتبہ ہے، علماء دین دا بہت بڑا مقام ہے. ایک عالم گزرے، یاد آ گیا، علل الشرائع، اس کتاب دا نام ہے علل الشرائع فی ترتیب الشرائع، علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ. علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے جڑے استاد سن، انہاں شرط رکھی سی کہ جڑی میری کتاب دی شرح لکھے میں اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ ان دینا ہے. انہاں دے استاد بہت بڑے عالم سے، انہاں دی کتاب سی تحفۃ الفقہاء. انہاں فرمایا جڑا اس دی شرح لکھے گا میں اپنی بیٹی دا رشتہ ان دینا ہے. تے علامہ علاء الدین کاسانی نے پھر اس دی شرح لکھی اے علل الشرائع فی ترتیب الشرائع، پھر انہاں شرح لکھی. تو کسی آپ تو پوچھا بھئی تساں یہ شرط کیوں رکھی؟ تے فرمایا میری بیٹی ایڈی وڈی عالمہ ہے، ان دا شور ہونا ہی ہو چاہیے جڑا دی شرح لکھ سکتا. تو وہ پھر اتنی بڑی عالمہ سن، لکھیا ہے کتاباں وچ کہ علامہ صاحب پڑھا دیا پیا ہونا نا، تو کسی مسئلہ پوچھنا، کدی کدی ایسا ہونا مسئلہ کسی پوچھنا تو انہاں اٹھ کے گھر ٹر جانا، تھوڑی دیر بعد گھروں آنا تو پھر مسئلہ دسنا. ایک دن شاگرداں پوچھیا وہ کدی کدی ایسا ہوندا ہے حضرت تواڈے تو سوال کری دے تسی گھر ٹر جاندے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جدوں مینوں مسئلہ نہ ہوندا ہوئے میں اپنی بیوی کولوں جانا، وہ جو دسے میں تاں تانوں دسنا، کیونکہ وہ میرے تو بھی بڑی عالمہ ہے. علماء اس شان والے لوگ ہوندے. گل اگے جڑی دسنی آئی انہاں دوہاں دا بزرگاں لکھیا ہے، شام وچ مزار ہے، بیوی بھی عالمہ سی اور آپ بھی عالم سی. انہاں دوہاں دا مزار اکٹھا ملک شام وچ.
علماء لکھ دیں کہ جس بندے نے بھی انہاں دعا قبراں دے درمیان بہ کے انہاں دے وسیلے نال اللہ کو دعا منگی اللہ اس سے ویلے منظور فرمائی. اتنا رتبہ ہوندا ہے علماء دا. اے حضرات محترم، ویسے اس تے اگر گفتگو ہوئے تو پھر ٹائم شاید پورا ہو جائے، لیکن میں میاں محمد بخش صاحب فرما دے نے کہ ورکا تھوڑا ہے گلاں باڑیاں نے. ورکا آج دے اوتے لکھی دا ہے نا، وہ ورکا تھوڑا ہے تے گلاں ڈھیر نے. قلم دا گھوڑا جڑا ہے اندی واگ موڑ. تو میں آپ وہ موضوع بیان کرنا چاہنا جس دے میں گفتگو کرنا چاہ رہا سا. اے جونگے وچے اے میرا موضوع نہیں ہے. تو میں علماء تشریف لائن تو میں انہاں دے اکرام واسطے اور انہاں دے نام میں نہیں لے سکیا. جتنے مولوی ہے انہی میں حضور دی حدیث میں پڑھ دی تھی. انہاں دا اعزاز ہے، انہاں دا پروٹوکول ہے. حضور انہاں نال محبت کر دے. واللہ میری مشاہدہ ہے میرا کہ حضور علماء نال محبت کر دے. میں دیکھیا کہ رسول اللہ علماء نال محبت کر دے. حضرات محترم، میرا اللہ فرماندہ ہے لا اقسم بہذا البلد. ایک قسم مکے شہر دی اس آیت وچ اللہ نے قسم اٹھائی اور نال وجہ قسم بیان کی تھی. وجہ قسم بھی بیان کی تھی. نال کیا وجہ قسم کیے وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. وجہ قسم ہے کہ سونیا تسی اس شہر جلوہ فرماؤ. یعنی قسم بھی کھائیے نال وجہ قسم بھی دسیے. اور یہ کیوں دسیے؟ اگر وجہ قسم بیان نہ ہوندی کہ ہو سکتا ہے کسی دے ذہن جاندہ کہ چونکہ اتھے بیت اللہ اللہ اس واسطے قسم اٹھائی، کہ چونکہ اتھے صفا اور مروہ اللہ اس واسطے قسم اٹھائیے، کیونکہ اتھے مشعر الحرام نے اس واسطے اللہ قسم اٹھائیے، کیونکہ اتھے مینا اور مزدلفہ نے اللہ اس واسطے قسم اٹھائیے، کیونکہ اتھے آب زمزم میں مقام ابراہیم میں مینا ہے، عرفات ہے، تو اللہ نے اس واسطے قسم اٹھائیے. تو یہ اتنی پاک چیزاں نے کہ زمزم دا کنواں ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، ملتزم ہے، اتنی چیزاں نے تو قسم تے بڑھ دی. اللہ فرمایا ہے ساریاں چیزاں ہیں پر وجہ قسم نہیں. وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. وجہ قسم مصطفیٰ دا شہر میں چھوڑا ہے. ارے نوجوانوں آپ نو سمجھ آئی کہ نا، وجہ قسم بیان کر کے اے وام دور کر دیتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے چونکہ اتھے بڑیاں بابرکت چیزاں نے اس واسطے قسم ہے. فرمایا نہیں وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوبہ جس شہر وچ تسی رہندے ہو وہ اللہ وہ شہر پیارا لگتا ہے. میں سنیا ہے نہیں بلکہ پڑھیا ہے کہ مجنون جڑا ہے نا وہ نجد ال پیر کر کے نہیں سی سوندا. ابھی سمجھ آئی ہے کوئی؟ لیلہ نجد دی سی نا، تو وہ دے پیر کر کے نہ سوندا. کسی آکھیا بھائی یہ کی کرنا ہے؟ اس آکھیا بھائی میرے کو یار دے شہر ال پیر نہیں ہوندے. اے امام حسن دا خادم سی ویسے مجنون جی. ملفوظات میری اوج پیر میرے لیے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ امام حسن دا خادم سی. ایدہ نام سی کیس اور ایدہ قبیلہ سی بنو عامر، کیس عامری. تو ایک دن سرکار گھوڑے تے سن تیز اگو واگ پھتی سی. سائیاں فرمایا پہ ہے روڑا جو پہ ہے تخت دات یہ کن دینا چاہیے دے. اس آکھا جی میرے تو فیصلہ کراؤ تو میں تھے آنا میرے یار نو دے چھڑو. آپ نے فرمایا انت مجنون، تو پاگل ہے.
وہ پھر جڑا سائیاں نام دیتا وہ پک گیا، جڑا یہ اصلی نام سی وہ گم گیا۔ وہ تو پھر وہ امام حسن نے منہ چوں نکلیا سی مجنوں، جو دنیا پیر مہر علی شاہ صاحب نے ملفوظات وچ لکھیا، پھر انہوں بندے مجنوں آکھن لگ۔ اس نو ایک بڑے بڑے صوفی گزرے نے، فلسفہ وحدت الوجود دے بہت بڑے دائی اور بانی نے، شیخ ابن العربی۔ شیخ ابن العربی نے فتوحات، ابن العربی دو نے، ابن العربی دو نے، ایک عالم نے ایک صوفی نے۔ میں صوفی ابن العربی دی گل پہ کرنا۔ حضرت ابن العربی فرماندے نے فتوحات مکیہ وچ کہ مجنوں کتے دے پیر پہ چومے، یہ واقعہ انہاں لکھ کے پھر ادا کے رزلٹ کڈیا۔ مجنوں کتے دے پیر چومے تو کسے پوچھا بھئی اینچے بوت یہ کی کر لے؟ اس سے کیا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بوت۔ اس سے کیا گل کتے دی نہیں، میرے یار دی گلی چو کدی کدی لنگ دے۔ صوفی صاحب واقعہ لکھ کے تے اگے دا رزلٹ کٹ دینا، فرماندے نہیں یار او دا پیار بھی مجازی تے پیار بھی او دا دنیا داری دا، تے جو نا اپنے یار دی گلی دیاں کتیاں نال پیار ہے۔ کتا گلی چو لگا گلی تے بوआ بوئے وچ کوئی یار، جے مجازی عشق والے آندہ اے عالم ہے کہ گلی تو لگن آلے کتیاں نال پیار ہے۔ سوچو بھائیو جیڑے یار دے سینے نال لگے ہوئے نے او صحابہ کی دی شان والے تے پیار دے قابل ہو سن دے۔ کملیان تے سمجھ کوئی نہیں ہونی انہوں نے میں مڑ کی سمجھا ماں آسان تے گل سمجھنا ہے نا جنہوں سمجھ آ جائے۔ بھائی میری توجہ گل سنو، اللہ تو ان برکت دے، اللہ تو ان خیر دے۔ میں جیتھے جانا میری قوم لبیک دے نعرے بڑے مار دی، چنگا کر دے ہو پیار ہوتا ہے احسان بھائی، یار لوگ محبت کر دیں، لیکن میں ڈر بھی رہندا ہے ساڈی قوم جڈا چھیتی اتھاں لے جاندی ہے نا اوڈی چھیتی ٹھو ہیٹھاں بھی دردی ہے۔ توجہ ہے جدو کدے امتحان آوے پتر پکے رہا جے، پکے رہا جے، اللہ تو انہیں برکتاں دے۔ میری گل تے غور کرو، شیخ محی الدین ابن عربی لکھ دینے کہ جے کتے نال اتنی محبت ہے تو سان دسو جڑے رسول اللہ دی اولاد نے آل نبی نے انہاں نال ساڈی کتنی محبت ہونی چاہیے دی۔ اے شیخ صاحب نے لکھا رزلٹ انہاں اے کڈیا کہ جے کتے نال محبت انہاں دی تے آل نبی نال کتنی محبت ہونی چاہیے دی، کیونکہ ساڈا بھی تے نبی نال دعویٰ عشق دا ہے نا۔ عشق کرنا کوئی ایڈا آسان ہوتا ہے بھلا؟ میں درانا ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے۔ ایڈا سوکھا نہیں عشق کرنا، عشق کرنا مانے رکھ دے میاں۔ وجہ قسم حضور دا شہر وچ ہونا ہے، میں کسی جگہ تے پڑھیا نہیں، مطلب کوئی آکھے دا ریفرنس دیو، کوئی ریفرنس نہیں، میرا تخیل ہے، میرا محبت ہے، میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جس شہر وچ حضور ہون
اللہ نو وہ شہر پیارا لگتا ہے جس دل وچ حضور ہون اللہ نو وہ دل پیارا لگتا ہے میں نہیں پڑھیا کسی بندے کو ریفرنس دو نو ریفرنس میرے بھی آفتے اگر کسی نو سینے جو بہ جاندہ ہوئے تو گل بحال ہوئے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جی میں شہر ہوئے تے شہر پیارا لگتا ہے جی دل وچ حضور ہوئے تو دل پیارا لگتا ہے تائی تے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام علیہ سنت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا معمور دا مطلب ہوتا ہے بھریا ہویا معمور ایک معمور میم تو بعد الف نال معمور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نو عمر کیتا جائے اے معمور میم تو اگے این معمور بھریا ہویا توجہ ہوئی حضرات میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور لے خبر جلد لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا بھائی میاں سمجھ آئی کہ نا تو بھائی دل ہو جدے بچ حضور وسدے دل ہے ہی ہو جدے حضور وسدے جدے حضور نہیں وسدے وہ کڑا دل ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے یہی سبق پڑھایا ہے آپ فرماتے ہیں اے تن یار سچے محلہ محلہ عربی زبان دا لفظ ہے ویسے شاید بات بتائے کہ محلہ جڑا ہے نا محلہ ہے عربی زبان دا لفظ ہے تو عربی چھے عربی دے کثیر الفاظ مستعمل نے ساڑی اردو ویچ ٹھہرنے والی جگہ ہے جتھے بندہ راندہ ہوئے انہوں محلہ سدے اے عزیزان من باؤ فرماندے نے اے تن یار سچے دا حجرہ تے دل وچ خاص محلہ وسوں کی تھی آن علف وسوں دبانا وسوں دریا دے کنارے تے بولن والی خالص پنجابی دا ایک لفظ ہے وسوں رہائش اختیار کر
ریزیڈنٹ سمجھ آئی کوئی نہ؟ وسوں دا کی معنی ہوتا ہے؟ وسوں دا معنی ہوتا ہے وسوں دا معنی ہوتا ہے رہائش. سلطان باہو فرماتے ہیں بھائی آن الف وچ وسوں کی تھی، یعنی میرے دل وچ الف نے رہائش اختیار کی تھی. الف تو کی مراد ہے تسی سمجھ لیا ہے؟ پہلے فرمایا کہ اے جڑا میرا تن ہے نا یہ سارا میرے یار دا اجرا ہے جتھے میرا یار وسدا ہے، لیکن باقی تن وچ بھی وسدا ہے لیکن دل وچ خاص محل ہے، کیونکہ ایک گھر ہوندا ہے مڑ گھر دے وچ اگوں ایک بیڈ روم ہوندا ہے. تو باہو فرماندے نے ویسے سارا تن ہی یار دا ہے پر جڑا دل ہے وہ خاص بیڈ روم ہے، میرے یار دے آرام دی جگہ ہے. توجہ ہو گئی؟ تو پھر فرماندے نا آن الف وچ وسوں کی تھی میری ہو گئی خوب تسلا ہو، یعنی میں مطمئن ہو گیا، تسلی ہو گئی. ایک ایمان ہوندہ ہے، ایک اطمینان ہوندہ ہے، ایک ایمان ہوندہ ہے تے ایک ایمان تو بھی اگے ایک منزل ہے. مومن دی آخری منزل ایمان ہی ہے، لیکن اہل ایمان جدو اہل اطمینان ہو جاندے نا پھر وہ صاحب کمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح واپس آ. توجہ ہوگی آپ؟ اے مطمئن روح. پھر تھوڑا جی آسان کرنا، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ. ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی یا اللہ میں نے دکھا تو مردیاں کیویں زندہ کرنا ہے. انہاں کیا میرے رب سونے نے فرمایا اولم تؤمن، تو ان ایمان نہیں؟ کالا بلا، عرض کی تھی یا اللہ ایمان ہے ولیکن لیطمئن قلبی، یا اللہ میں اطمینان چاہنا، میں تسلی چاہنا. ہوں سمجھ آئی جی؟ اے بیان دینے آن الف وچ وسوں کیتی تے میری ہوئی خوب. صوفی گل ذرا بڑی بریک کردہ ہوندہ ہے نا، وہ صوفی ہوئے پھر عزیزہ ندی وکار باہو فرماندنے آن الفی وچ وسوں کیتی تے میری ہوئی خوب تسلا سنی وے تے جو بولے ماں سولا تے درد مندہ اے رمز پچھاتی تے بے دردہ سر کھلا اطمینان چاہتے ہو نا؟ اطمینان چاہتے ہو تو عشق کرو. عشق تو بغیر اطمینان نہیں ملتا. عشق کرو پھر اطمینان ملے گا. عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے. یہ دا ترجمہ یہ ویسے ندا فاضلی دا شعر ہے لیکن یہ دا ترجمہ میاں محمد صاحب نہ کیتا. میاں محمد صاحب نے اس تو پہلا گل کیتی سی. میاں صاحب فرماتے ہیں جائیں دل عشق خرید نہ کیتا وہ ایمیں ہی آپ کتے. عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے. جن عشق نہیں ہویا وہ دیکھی زندگی. یقین کرو وہ ڈنگر ہے جن نے عشق نہیں کیتا.
پیدا ہویا پہلا دودھ پیندا رہا وہ روٹی کھان لگ پیا پھر پیزا کھان لگ پیا شادی کر لی 2-4 بچے پیدا کیتے بڈھا ہویا فوت ہویا تے مر گیا. یہ کی زندگی ہے؟ یہ کیڑی زندگی ہے؟ انج دی زندگی تے ڈنگر بھی جی رہے. عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے. تینوں عشق ہوئے تے تینوں پتہ لگے زندگی شے کی ہے. یقین کرو عشق تو بغیر کوئی زندگی نہیں. زندگی دا لطف عشق جڑا لذت عشق تو آشنا ہویا ہے انہوں کسی اور شے چو لذت ہوندی نہیں. آپ نو اگر ادھے اتے مزید تسلی چاہی دی ہوئے نا تو بلال پاک دا تذکرہ پڑھو. تسی آکھو گے واقعی بھائی زندگی دا مزہ تے عشق ہے. پتہ نہیں کیڑی جگہ تے میں پڑھیا ہے کہ سنیا ہے کہ دیکھیا ہے وہ انہاں دا نا سلوگن ہے زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہے. پتہ نہیں کتھے پڑھیا لگ دیا لیکن وہ جملہ ذہن میں چپک گیا بھی گل نہ ٹھیک کیتی ہے زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہے. واہ انہاں دے نزدیک زندگی دا مزہ کھٹے چے لیکن حقیقت کیا ہے زندگی دا مزہ عشق چے. زندگی دا مزہ عشق چے جی عشق نہیں کیتا انہیں زندگی کی گزاری ہے بھائیا. ایویں لگا چھڑی لذت عشق تو آشنا ہی نہیں ہوئے خبر ہی نہیں ایویں لگا چھڑی. اچھا عشق جدو ہو جائے ہوندا پھر کی ہے بندے کملیاں آندے جی انہوں بکملہ ہے. جنہ چر بندے تو ان جلا نہ آکھن تسی عشق کر ہی نہیں سکتے. کوئی ویسے تھوڑیاں دیاں مثالہ ہیں نا جڑے عشق پچا جاندے بہت گھٹ بندے ہوندے انہاں دا جگرا بڑا وڈا ہوندا ہے. نہیں تے جدو اندر آوندا ہے نا ادو بندے ویندے تے آندے بھی کم کملیاں والے نے. ایک مثال دینا چھوٹی جی. کوئی بھی بندہ جڑا 2 + 2 4 کرنے والا کیلکولیٹر استعمال کرنے والا بندہ ہے وہ بندہ اگر بیٹھ جائے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے بھئی یار اے جو معذور بندے نے بابا خادم رضوی صاحب معذور بندے نے پیر انہاں دے کوئی نہیں بیمار ہے رہندے تے کسے مدرسے چ بیٹھ کے پڑھاندے رہن تے چپ کر کے روٹی کھانی نہ کی وقت پیا ہے نہ انہیں کول جو پیر بھی کوئی نہیں تے ساری دنیا دے کافراں نے کلا بندہ للکار دے یہ مڑکام تے کملیاں والا ہی لگدا ہے. کوئی سمجھ آئیے گل دی کوئی کام تے کملیاں والا ہی لگدا ہے. میں لڑنا انہاں نال جنہاں کول ایٹم بم نے تے اپنے کول سوٹی بھی نہیں. تین مڑ سیاںا کون آکھے بھائیا تے مڑ جے سیاںے آکھن تے مڑ عشق کیویں ہوے. سمجھ آئی گل دی کوئی نہ جے سیانے آکھن تے بڑی عشق کیویں ہوئے سیانے تے گھر بیٹھے ہیں سیانے تے چپ کر کے حجریاں چ بیٹھے مرید بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے مدرسے بھی نہیں ہر چیز چلدی پئی اپنا موجاں کرو. سیانے تو وہ ہوئے جڑے اندر بیٹھے ہیں چپ کر کے. سیانے وہ نے معذرت نال جنہ قبراں تے 2.5 من دے گلے لوائے نے تے روز جمعرات تے کھول کے پیسے اندر ہو جاندے نے سیانے بندے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا آوے تے جڑے ٹھڈیاں سڑکاں تے بیٹھے رہندے نہ سردی دی پرواہ نہ جان دی پرواہ تے انہاں نے سیاںیاں کون آکھے تے جے سیانے ہون تے مناشق کون آکھے. سجن سمجھ آ گئی گل دی سمجھ آ گئی. اے عرض پیا کردا کہ جدوں بندے نوں عشق آ جائے نا پھر بندے نو جے سارے سیانے آکھن تے پھر سمجھیا جے اجے کچا ہے پھر اجے کچا ہے تے جدوں کچھ بندے آکھن نا بھئی یار دے کام جھلیاں والے اودوں سمجھیا ہن عشق پکا ہے. مثال قرآن چ دیاں گا کیونکہ میں قرآن میں پڑھیا نرا صوفی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. سارے صحابہ نے اس ویلے دے کافر آندے ہیں یہ کمڑے نے یہ صفحہ نے تے جی صفحہ نہ آندے تے عشق کیویں پکدا.
سمجھ آئیے کوئی نہ؟ وہ صفحہ کیوں آندے ہے بجے یار دے منہ چو کھلی نکلی ہے تو نہ ہاتھ تھلے کر لے، حضور کھلی کیتی ہے وضو کیتا ہے تو نہ ہاتھ تھلے کر لے، تو جی حضور نے ناک مبارک جھاڑیا ہے وہ نہ ہاتھ تھلے کر لے، جی سرکار نے پچھنے لگوائے تو نہ خون پی لیا، جی توجہ ہوئی حضرات کوئی نہ؟ جی سرکار وال کٹوائے نے تو نہ ٹوپیاں سی لیں، وہ سمجھ آ رہی نا بات دی بھائی میرے؟ حضور نے ناخن اتارے جو ناکھاں دے رکھ لین مرن لگیاں بھئی آئی تھے رکھیا ہے نا دے صدقے بخشی جانا ہے جی۔ تو پھر تاں ہی تو ویکھنا لے آن دے ہے انو منو کما آمن الصفحاء، بھئی تو جلے ہو گئے نا سی بھی جلے ہو جائیے، بھئی تو جلے ہو گئے نا سی بھی ہو جائیے، تے ابو اللہ کی فرمایا ہے الا انہم ہم الصفحاء، جلے نہیں جلے ہو نے جنہاں نے یار دی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ عاشقان بندے جان دینے تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے، کچھ ہے ہی ایسی ہے۔ آخری گل کر پھر تقریر کا ٹائم ختم ہو جانا، باقی مڑ جدو ہے افتخار سجنا ادو کر دیسو، ہاں کھلو جاؤ، کتنا ٹائم ہے آج؟ یہ تو ٹائم بڑا رہندا ہے بھائی، ویسے میں جڑی گل سناؤں گا تھوڑا لمبا کر لینے ہاں، گل ایک ہی کرنی ہوئی تھوڑا جہا لمبا کر لیں سجن گل تو سمجھنا ہے۔ عشق کی کرتا ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا واقعہ میں اکثر سناندہ رہی ہوں، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی کنیت ابو ذر غفاری، بنو غفار دے ایک فرد سن، دبلے پتلے لمبا دیا قد تھے، دبلے پتلے سن، تو سیر اعلام النبلاء دے اندر بھی انہوں دا تذکرہ موجود ہے، اور الاصحابہ دے اندر بھی موجود ہے، اسد الغابہ بھی موجود ہے، معروف صحابہ شامل نہیں، معروف صحابی نے حضرت ابو ذر، انہوں نے پتہ لگا بھی مکے وچ ایک نبی آئے نہیں، انہوں نے ایک بیلی مکے پہ جاندہ انہوں نے کہا چلا ہے پتہ کری ہاں بھی گال انجی ہے، وہ بیلی انہوں نے مکیوں ہو کے گیا، اس پوچھا انہوں نے پوچھا بھئی ہاں بھئی وہ جڑی تین گل کہی تھی، انہوں نے کہا بھئی بالکل ہے نے تے صحیح پر میں پوچھ بیٹھا، انہوں نے جڑے مخالفین نے انہوں نے منت بڑا ماریا ہے، بڑا زدوکوب کیتا نے، بڑا ستایا نے، میں تے تینوں آنا بجے ہوتے نا جو، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ تیار ہوئے جناب ابو ذر تے مکے آ گئے، کعبہ شریف چاہے اس نیت نال بجے اللہ دے نبی ہویا تے اللہ دے گھر تے مڑاؤ نہیں، تے جیڑا نبی ہوئے ان دے تو پوچھن دی لوڑ نہیں راندی با تُسی نبی ہو، نہ دا چہرہ دست ہے کہ نبی نے فرماندن میں زمزم دے کھو دی منڈیر نال ڈھون لا لئی تے میں بہ گیا، پورا دن حضور تشریف نہ لے آئے، شامی میں نو ایک نوجوان ملیا تے انہاں دسیا میرا نا علی ہے، فرماندن بھی بیلیا تھے کیوں بیٹھا ہیں تے میں عرض کی تھی کہ جی کسے نے ملنا ہے تے ملاقات نہیں ہوئی، آپ فرماندن میں ڈر دیاں حضور دا نام نہ لیا کہ جیڑا نام لے انہوں مار دے، مولا علی فرمایا آ پھر گھر چلیے، میں نے گھر لے گئے، کھانا دیتا، بستر دیتا، سویرے ناشتہ کیتا تو میں مڑ اتھے بہ گیا، حضور دوجہ دن بھی کوئی نہ آئے، میں شام ہوئی تھے مڑ مولا علی آکے پوچھ دن بھی بیلیا تینوں تیری منزل ملی ہے؟ نہیں ملی، فرمایا آؤ گھر چلیے، تاریخ دیاں کتاباں چ لکھے امام حسین انہاں نے اپنا چاچو سدیا ہے حضرت ابو ذر نو، جی
تیجے دن پھر حضرت مولا علی لے آئے، حضور کوئی نہ آئے۔ حضرت علی پوچھتے نے یہ تو پسند کریں تو میں دس سکنا ہے تو کس چیز نو تلاش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں تیری کو مدد کروں۔ انہوں نے کہا میں دسنا چاہنا پر میں ڈر ہوں گا۔ فرمایا نہ ڈر تو دس۔ انہوں نے کہا جی میں جنہ نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہوں نے ملنا ہے، میں انہوں نے ویکھنا ہے بھئی وہ نبی نے، میں انہوں نے ویکھ کے ملنا چاہنا بھی واقعی نبی۔ مولا علی مسکرا کے فرمایا تو منزل دیتے کوڑی نہیں، ہون سو جا سویرے تینوں توڑ لے چل سے۔ مولا علی سرکار نے سویرے انہوں نال لے لیا، حضور دی بارگاہ پیش کیتا۔ پہلی نظر جب حضور دے چہرے تے گئی تے تک کے فرمانے لیس ھذا الوجہ بکذاب، جھوٹیاں دے منہ ایڈے سونے نہیں ہوندے، سونے امین کلمہ پڑھا۔ ہائے ہائے توجہ ہوئی حضرات کے کوئی اوہ بندے ویکھ لین جڑے بندے ہوندے نے پورے او چہرہ ویکھ کے ہی ویکھ لیندے نے بھئی سچیاں دا چہرہ ہے تے اے جھوٹیاں دا چہرہ ہے۔ عزیزہ نے دی وقار محمد علی ظہوری فرماتے نے وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، اور محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، سرکار کے روضہ پر جب شام ڈلی ہوگی۔ بیلیو رضیدو چونکہ دھون دے باہر تے ساڑھا جانے دا ارادہ کوئی نہیں، اس تو حوصلے نال لگے ہیں، باہر اگے دھون دے جانا تے ہے کوئی نہیں۔ آج یہ 5 منٹ اتے ہو گئی تو مڑ کے نہیں 5 منٹ گھٹ ہو گئی تو تسی بھی نہ رینج ہو گیا ہے، ادھار وعدہ گھاٹا لین دین چلدا رہندا ہے۔ ساڈے علاقے وچ ایک شاعر گزریا میاں جلال، وہ پنجابی زبان دا شاعر سی، واندا ہوندا ہے لین دین جلال کچھ رہا روے، شاواں نال حساب مکائی دا نہیں، کچھ لین دین چلدا رہے تو چنگا ہوندا ہے، کدی کچھ لے لیا کدی کچھ دے چھڑیا تو پھر سودا بٹا چنگا رہندا ہے، پھر بندہ اس بہانے ملدا رہندا ہے، لین دین نال بندے دی ملاقات رہندی ہے، حساب مکین دی کیڑی لوڑ ہے۔ توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ، سرکار کلمہ پڑھاؤ پڑھ لیا، سائیاں کلمہ چا پڑھایا ابتدائی مسلمانہ بچے، یہ تو کلمہ پڑھ لینا ہون وہ گل آ گئی ہے۔ قرآن پاک اس وقت تک عبادت سی وہ سیکھ لیا۔ حضور نے فرمایا چلا جا جدو اسلام غالب ہو جائے تو دوبارہ اردو آنا ہے۔ یہ پھر حضرت ابو ذر جڑے نے یہ صلح حدیبیہ تو بعد آئے دوبارہ، تو عرض کی تھی یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں چلا جانا، لیکن جی اجازت دے ہوتے میرا دل کرتا ہے جڑے کعبے وچ کافر بیٹھے میں انہوں نے ایک باری قرآن نہ سنا میں اے سوال کرتا رہا نہ بندیاں تے بھائی اتھے فرق ہے، یہ جو ڈردیاں ترائے دیں پوچھ دے نائب حضور کتھے نے تی ہون کیوں آن دین میں جان دیا انہوں نے قرآن سنا کے جانا ہے۔ ایو گر لے یہ عشق جدو اندر آ جائے ڈر لا چھڑ دائے، ان سمجھ آگئی یہ خوف زدہ تے ہونی نہ دیندہ ہویا،
ڈر تے خوف جس شے دا نہ ہے وہ اندروں کڈ چھڑدا ہے کوئی شے ایسی تائی بابے آندے ناتا اسلاف کا جذبہ دروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر خرد کی گتھیاں میں سلجھا چکا ہوں میرے مالک مجھے صاحب جنوں کر اے حضرات محترم سرکار فرمایا ابو ذر وہ تینوں مارن گے دل کیتی سونیا ساڈا دل بھی یہی ہے حضور نے فرمایا سید جا سنا اتھے جا کے سنانا وہ نومیں ہی پھڑ لیا پھڑ کے ماریا سخت ماریا حضرت عباس بن عبد المطلب آئے انہاں ویکھیا کہ کسی بندے نے سارے رال کے مار رہے ہیں انہاں پیچھے ہٹا کے نے فرمایا بھی اس بندے دی پہچان ہے جا انہاں کہا نہیں آپ نے فرمایا تو آٹی جڑی ملک شام وال تجارت ہے وہ بند ہو جانی ہے اگر تسی اس قبیلے دے بندے نے مارے آتے کیونکہ بنو غفار شام دے راستے تے بڑاؤ کر دے سا انہاں فرمایا بیلیا تو کی دے آئے ہیں انہاں فرمایا میں تے رسول اللہ دا صحابی ہیں فرمایا چلو تھے حضور کو ڈیا سرکار ہے اب تو اڈا بندہ ہے تے انہوں کوئی سنبھالو روایات لکھا ہے کہ رسول اللہ نے پتھر گرم کروائے اور زخمات ٹکور کی ویسے وہ زخم پیارے تے لگ دے انہیں جنہ تے ٹکور حضور کیتی ہوئے ہمیں سمجھ آئی کہ کوئی نہ سجنا اللہ اکبر جدو کچھ افاقہ ہویا ہون گل بڑی پیار علی عرض کر دینے سونیا ایک باری مڑ جانا ہے اتھے صوفی کہندے ہاں صوفی کہندے نے کہ یہ کچھ منزلہ نہ یا کھولیاں کچھ منزلہ راندیاں یا تاس آئیاں آکھے ایک باری مڑ جانا ہے بھائیا اے مار پیاں بھی کچھ منزلہ کھول جانیاں تو اسی نام ہے سمجھا کرو بھائی جڑے پولیس تو مریندے نے کدی کسے تو مریندے نے نن کیے کچھ منزلہ کھل دی مار نال نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب اج لکھ دن داتا صاحب کشف المعجوب اج لکھ دن کہ ایک مرتبہ حجاب آ گیا میری منزل دے دوران میں جس کشف المحجوب جو ہوئی جو فرماندے نے کہ میرے منزل دے دوران کشف دے دوران حجاب آ گیا وہ ہلے نہ ہٹے نہ آپ فرماتے ہیں میں حضرت سری سکتی غالباً اس بزرگ دانوں دا نام ہے انہاں دے مزار تے 40 دن چلا کیتا اور میں ہر روز 3 مرتبہ غسل کردہ سا 3 مرتبہ میں روزانہ وضو کردہ سا انی طہارت اور پاکیزگی نال میں چلا کیتا لیکن منزل نہیں میں نو ملی آپ فرماتے ہیں میں کسے کیا نیشہ پور جاؤ یا خراسان جاؤ فرماتے ہیں میں چل پیا فرماتے ہیں راستے میں جا رہا سا ایک جگہ تے درویشاں دی ایک خانقاہ آئی میں سوٹا تے لوٹا تے گدڑی پائی سی میں بھی داخل ہویا تو نہ میرے لوے کھیا تو نہ کھیا بھئی تنزیہ بھئی لو بھئی ایک اور ولی آ گیا جا میں نے نہ بایا باسی روٹی تے پانی دیتا داتا صاحب فرماندے نے اس روٹی تے الی لگی سی الی سمجھ دیو نا پھپوندی اس روٹی تے وہ لگی سی میں وہ بگو بگو کے کھان لگ پیا تے وہ میرے کوڑ بے کے مرغا کھان لگ پیا تے انہاں دے کھانے دی خوشبو میرے کو آ رہی سی لیکن میں کھاندا رہا یہ تو میں کھا لیا وہ اونچی جگہ تے بیٹھے سن میں نیویں تے سا آپ فرماندے انہاں خربوزہ کھانا شروع کر دیتا تے خربوزہ کھان تے چھلکے مینوں مارن آپ فرماندے میرے نفس نے مینوں اندروں آواز دیتی کہ انہاں جواب دے کہ انہاں جواب دے تو آپ فرماندے میں آکھیا بھی میں جنہ دا لباس پایا ہے نا انہاں دے مذہب وچ جواب دینا ہے کوئی نہ آپ فرماندے نے جیڑی اتنی مشقت نال بھی میری کشف نہیں سی نہ ہو رہا
او جدو میں انہاں چھلکے کھان تے صبر کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ نے وہ منزل میرے تے کھول دی تھی. تو یہ مار وچ بھی کشف ہوندے نا گاڑاں سنیاں بھی کشف ہوندی ہے. گاڑاں کھائیے دین دے نا تے سوٹے کھائیے جیلاں جھلیے تے تائیں تے یار اپنا دیدار کریں دا ہے ہمیں وہ بھی گھنڈ نہیں لاندے. سمجھ آئی کوئی ایویں نہیں لاندے سائیں بھی کچھ وکھینا ہوندہ ہے تاں سائیں گھنڈ لاندے. حضرت ابو ذر غفاریت کا دن سونے میں ایک باری مڑ جانے حضور نے بھی منع نہیں کیتا. سرکار فرمایا ٹھیک ہے جا. وہ گئے تھے انہاں کافرانو مڑ مخاطب کیتا پھر قرآن سنایا پھر مار کھائی پھر حضرت عباس واپس لے کے آئے. لو سونے ہون ساڑھا کام ہو گیا. سجنے اے ہے میار محبت بلیو عزیزو اے ساتھیو اپنے نبی نال محبت رکھو. وَأَنْتَ هِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ. اللہ فرمایا سونے من اس شہر دی قسم ہے جتھے تسی جلوہ گارو. وَوَالِدٍ سورہ بلد دے اندر ہے نا جی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. والد دا رشتہ اللہ نے ایڈا پیارا ہے اللہ اس رشتے دی قسم اٹھائی. صرف واحد رشتہ باپ دا جی دی اللہ قسم اٹھائی نہیں تو کسی رشتے دی اللہ قسم نہیں اٹھائی. اتنا بڑا رشتہ ہے باپ دا. عزیزوں اور ساتھیوں ویسے تے اسی زیادہ ماں دی شان ہی بیان کرنے ہیں تو کرنی چاہیے دیئے اچھی بات ہے لیکن رتبہ ماں نالوں بھی باپ دا بلند ہے. یہ ترکڑی پھدنی ہے نا تو باپ دا رتبہ ماں نالوں بلند ہے. ساڑھی جنت ماں دے قدمہ چھے تے ماں دی جنت ساڑھے ابے دے قدمہ چھے. جدو سکولے جا کے نام لکھائی دے وہ تھے اممہ دا لکھی دے وہ تھے ابے دا لکھی دے. اے عرض کرنا مقصود ہے اے گرامی قدر حضرات قیامت نوی ابے دا ہی نام بولنا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں قیامت والے دن بھی ابے دا نام ہونا. ادعوہم لآبائہم اللہ فرماتا ہے لوگاں انہوں نے باپ دے نام نال پکاریا جائے. وہ جڑی ماں علی گل ہے بھی میری نظر وچ ہے لیکن یہ جو تے قرآن ہے اللہ قرآن ہی فرماتا ہے کہ لوگاں انہوں نے باپ دے نام نال پکاریا جائے. پہچان ابے دی نام تے نادرہ چبے دا نام ہے پاسپورٹ دفتر ابے دا نام ہے شناختی کارڈ دے ابے دا نام ہے سکول کالج دفتر ابے دا نام ہے. اے میرے بچوں میرے بزرگوں اگر ساڑھے نام نالوں ابا اپنا نام ہٹا لے غلط غور نہیں کیتا ساڑھا نام لکھے نا تے اگے ولدیت تو بعد ابے دا نام ہے تے جی ابا کہ میرا نام ہٹا دیو اتھوں تے زمانے سر اٹھا کے جیو دے کی میں ابے دا نام سانو اتنا معتبر کردہ ہے کہ اسی زمانے سر اٹھا کے جیو نے آکے ساڑھا ابا ہے. جنہ دے ولدیت دے خانے ابے دا نام نہ ہوئے انہاں کدی سر نہیں چکیا اور ککھ نہ ابا دے وے ابے جڑا اپنا نام دے چھڑیا ہے یہ ابے دی بڑی مہربانی ہے. ہون بندے آندے ابے سن دیتا کی ہے مننے ہیں انہیں تینوں دکانہ نہیں دیتیاں کاروبار نہیں دیتا انہیں تینوں پیسہ نہیں دیتا لیکن تینوں اپنا نام تے دیتا ہے نا کچھ دیتا ہی سنا یار کدی اس گلتے نہیں سوچیا آساں ابے نے کی دیتا ہے. اے عزیزو اے دوستو اپنے والدین نال محبت کریا کرو اپنے والدین نال پیار کریا کرو اپنے والدین نال وفا کریا کرو.
باقی سارے ادب تے محبتاں شروع اتھوں ہوندیاں جے ماں باپ نال محبت ہوئی تے اگلیاں محبتاں کم ہونیاں نہیں تے کم حضور دی محبت بھی تواڈے نہیں ہونی اللہ دی محبت بھی تو نفع نہیں دینا جے ماں باپ ناراض ہون تسی نماز پڑھو تے منظور ہو سی تو ایہی گل ہے حضور ناراض نے اس بندے نال جن دی ماں ناراض ہے اللہ ناراض نے اس بندے نال جن دا ابا ناراض ہے مرسان فائدہ کی ہویا اللہ تے اللہ دے رسول دے پیار دا اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار شروع ہونا ہے تے پہلا اپنی ماں تے اپنے باپ نال محبت کریا گا اللہ میری تے تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ